اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکی سیاست مختلف محاذ، مختلف باتیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، ایک تلاطم سا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے سب سے اہم ایشو جو میں روز دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قدرتی آفات نے چاروں طرف سے گرا ہے ملک کو، چاروں طرف سے نہیں، بڑے حصے کو، اور درمیان میں پولیٹیکل ٹرموائل اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس میں جو خطے اور دنیا کے واقعات ہیں وہ اتنی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن کے بعد، پہلے میں اس پروگرام میں کچھ عرصہ لگتا تھا، لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ اس قدر تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں کہ میں اپنے مہمان کو ایک بار پھر آج شریک محفل کر رہا ہوں. اور گزرے محفل اور اس محفل کے درمیان جو ہے وہ دنیا میں بہت کچھ ہوا، چاہے وہ الاسکا سمٹ ہو جو کہ ایک ہسٹوریکل سمٹ تھی تاریخ کی، اس انداز میں کہ پیوٹن جو ہیں وہ امریکہ گئے اور ٹرمپ نے ان کا زبردست استقبال کیا. یوکرین کی وار کہیں کس طرف جا رہی ہے، یورپ، نیٹو، چائنا، انڈیا، امریکہ، چائنا، انڈیا، ایس سی او، افریقہ، ادھر وقوع بیلٹ کے اندر معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں سارے. بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے خطے میں اور دنیا میں جو کہ براہ راست پاکستان پہ اثر انداز ہو رہا ہے. مشاہد حسین سید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بڑا پلیجر. مشاہد صاحب آپ افریقہ سے آ رہے ہیں غالباً. افریقہ سے میں آیا ہوں. اچھا، آپ کیٹرنگ افریقہ سے آ رہے ہیں. جی، چائنا سے افریقہ نہیں، افریقہ سے پاکستان، پھر چائنا. اچھا اور پھر میں نیکسٹ ویک ویتنام، جو ان کی تاریخ کی اور چائنا کی تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ ہونے والی ہے. ونڈرفل. 2 اور 3 ستمبر کو ہوگی. یہ جو چائنا میں 3 ستمبر کو ہے، جو فتح ہوئی ہے جاپان کے اوپر 80 سال کی، اور ویتنام میں 2 ستمبر کو ہے. اچھا، انہوں کی بھی فتح ہوئی نا جاپان کے خلاف. جو پیسفک، جو ایشیا کی جنگ تھی وہ تو ختم، یورپ کی جنگ تو مئی میں ختم ہو گئی تھی نا، ہٹلر جب ہتھیار ڈالے تھے. جی، تو یہ جو ایشیا کی جنگ تھی جاپان کی، یہ تو 15 اگست، یعنی ورلڈ وار کا جو پیسفک تھیٹر تھا. ہاں، پیسفک تھیٹر، بالکل 15. اچھا، وہ تو 2 تاریخ کو ویتنام منا رہا ہے. بہت بڑی. اچھا، ویتنام منا رہا ہے تو ویتنام جو ہے وہ اپنی جب فتح کا مناتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو ورلڈ وار آتی ہے اور ایک سائگون بھی آتا ہے. ورلڈ وار بھی اور امریکہ والی. لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ایک منٹ کون سی والی وکٹری. مشترکہ فتح ہے نا، وہ تو فتوحات ہیں. نہیں، امریکہ پر بھی، فرانس پر بھی، جاپان پر بھی. جاپان کی تو ورلڈ وار تھی نا. پھر فرانس پر 1954 ڈی این بین فیو جو انہوں نے ان کو نکالا تھا. فرینچ کلونیلزم تھی نا، فرانس کی کالونی تھی جیسے ہم برٹش کہتے ہیں. اور پھر امریکہ کو جو انڈو فرینچ، انڈو چائنا. یس ایگزیکٹلی. انڈو چائنا میں آتا ہے نا کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام. تو یہ تینوں. تو ویتنام سیکنڈ کو، جی، اور پھر اس کے بعد تھرڈ کو چائنا میں سنا ہے بہت بڑے لیول پہ گرینڈ پریڈ ہو رہی ہے. وہ ان کی تاریخ کی بہت بڑی پریڈ ہے، اور جو کچھ نیا ٹیکنالوجی اسلحہ دکھائیں گے میرے خیال میں لوگ دنیا ہل جائے گی اس سے. اچھا، بہت زبردست. چائنا اب آ رہا ہے باہر کے، جناب ہم تیار ہیں. 21ویں صدی میں ہمارا ایک رول ہے. ناؤ وی آر اے میجر پاور اینڈ اے میجر پلیئر ان دا ورلڈ. وہ ان کی آپ کہہ لیں ٹیکنالوجیکل اور فوجی حوالے سے اور انٹرنیشنلی منہ دکھائی ہوگی. اچھا، ہاں، وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہے کیا. کچھ انہوں نے جھلک تو ہم نے بتا دی تھی نا ان کو، J-10C اور JF-17 تھنڈر کہ رافیل گرا دیا ہے. ویسٹرن ٹیکنالوجی ہار گئی جو ہندوستان نے جارہیت کی، اس میں ہم نے ہندوستان میں جو ہرایا، تو مغربی ٹیکنالوجی بھی ہاری تھی نا اس میں. چینی ٹیکنالوجی جیت گئی تھی. تو اب وہ اس کی جو اثرات ہیں اور واضح ہو جائیں گے. سیکنڈ ویو جس کو کہا، سیکنڈ ویو، مطلب پہلی ویو سے وہ. لیکن یہ پیسفل ویو ہوگی، یہ پیسفل ہوگی، ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی، کلیکٹیو ویسٹ کہیں اس کو، کیا کہیں اس کو، یہ جو بالکل فارغ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں ٹیکنالوجی، یعنی اسرائیل میں فارغ ہوئی ہے. اسرائیل میں فارغ ہوئی ہے. ایران نے جو ان کو رگڑا دیا ہے. یوکرین میں فارغ ہوئی ہے. یوکرین میں فارغ ہوئی ہے. اچھا، پھر انڈیا میں فارغ ہوئی ہے. یوکرین میں سب سے افیکٹو کیا رہا ہے؟ ترکش ڈرونز. اور ایران کے ڈرونز استعمال کون کر رہا ہے؟ رشیا. ٹرکی کے ڈرون کون استعمال کر رہا ہے؟ یوکرین. یورپ تو فارغ ہے.
یورپ تو ویسے بڑھ کے مار رہا ہے, وہ تو فارغ ہے. اور جس طرح آپ نے فوٹو نہیں دیکھی ٹرمپ نے جس طرح بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے اسکول کلاس روم میں, سارے جو لیڈرز آئے زیلنسکی کی میٹنگ کے ساتھ, کولیجن آف ولنگ, ہاں سو کالڈ کولیشن, اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے بیٹھے ڈیسک میں, ہاں تم بتاؤ کیا کرنا ہے. وہ تو ہی واز ٹریٹنگ دیم لائک اسکول کڈس اینڈ ہی از اے اسکول ماسٹر. اوکے, وہ ان کی اصلی اوقات تو یہی ہے نا, کیونکہ یورپین نے منافقت کی ہے نا. نہیں لیکن میں نے اس دن اپنی بات کی تھی, میں چاہوں گا آپ اس پہ تجزیہ دیں اس بات پہ. میں نے کہا تھا کہ یہ بھی تاریخ میں ہونا تھا کہ یہ سارے کولونائزرز تھے, یس, انکلوڈنگ امریکن سوائل پہ. یس, برٹش. دیکھیں نا وہ جو 4 جولائی ہوتا ہے وہ تو برطانوی سامراج کے خلاف ہے نا, آزادی, جنگ آزادی. تو وہ جو ہیں وہ سارے یورپ کے ملک, سارا فرانس دیکھ لیں, جرمنی دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, برطانیہ سارا, تو وہ کولونائزر کی آپ کی پوزیشن کیا. میں ابھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں, اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا پہلا افریقہ تھنک ٹینک میں نے بنایا ہے, پاکستان افریقہ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ, پائیدار. وہ بڑی جان ہے افریقہ میں, اور ادھر تو چائنا آگے آیا ہوا ہے, دوسرے ممالک آئے ہوئے ہیں, اینڈ پاکستان کا بڑا گڈ ول ہے اس میں. اٹس امیزنگ. میں انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے گھانا گیا تو ادھر کوئی 27 ممالک تھے, اور کچھ افریقہ اور ایشیا, میں ایشیا کی نمائندگی کر رہا تھا بائی دا وے, لیٹن امریکہ کے بھی تھے. وہ تو بڑی جان ہے, وہ تو افریقہ آگے نکل رہا ہے, ڈیجیٹائزڈ اکانومی, ڈیولپمنٹ, منرلز, یہ کرٹیکل منرلز از دا نیو آئل. کانگو کا مجھے اسپیکر ملا, مجھے کا کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے جو میں نے کرٹیکل منرلز کی بات کی تھی اور میں ٹیک کی بات کی تھی, تو اس وقت یہاں اچھا خاصا مذاق اڑا تھا. میں آئی تھنک 10 سال پہلے, 10-12 سال پہلے, اچھا میں, اور اس وقت وہ سارے, اور اب کرٹیکل منرلز از دا نیو آئل. ہماری بھی ایک اہمیت امریکہ کی نظر میں کرٹیکل منرلز کی وجہ سے بہت زیادہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وانگ ای جو پاکستان میں آیا ہے, چائنیز فارن منسٹر, نے کیا کہا کہ 3 ترجیحات ہیں ہماری اقتصادی حوالے سے, انڈسٹری, ایگریکلچر اینڈ مائننگ کو بھی انہوں نے ڈالا ہے. So you see, you can see ہر لحاظ سے پاکستان کا لوگ کہتے ہیں 6 سے 10 کھرب ڈالر ہے. کانگو کا میں جو اسپیکر ملا کہتا ہے ہمارے 24 کھرب ڈالرز ہیں, 24 ٹریلین ڈالرز آف یہ کرٹیکل منرلز. اچھا, گھانا میں روانڈا چھوٹا سا ملک ہے, 2 ٹریلین ڈالرز. ڈاکٹر صاحب یہ اب دنیا ہی اور ہے, اس لیے سارا فوکس ادھر ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ کو بیلٹ ہو گئی, ساری فارغ ہو گئے, 3 ملک جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ملے. کو بیلٹ والے آیا نا بندہ ابراہیم ترور کے, برکینا فاسو کا ڈیلیگیشن پہلا پاکستان پہنچا ہے. اب وہ چاہتے ہیں پاکستان سے تجارت کی جائے. اچھا, ہاں, they are buying some machinery from Pakistan. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو یہ گورستان کو, we want to have relations with global south میں پاکستان, اور اس میں چائنا بھی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو انڈیا, ٹرکی بھی ایکٹیو ہے کافی, اور رشیا بھی, لیکن ہماری بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ وہ پاکستان کا ایک ہے روب دبدبا, کیونکہ ہم نے سپورٹ کیا ان کے لبریشن موومنٹس کو ماضی میں, اور تو اس کو ریوائیو کریں. تو اس لیے میرا ہے کہ پٹ افریقہ میں 55 ملک ہیں ڈاکٹر صاحب, 55 کنٹریز, جاندار ملک ہیں, اور اب آگے رائز کر رہا ہے افریقہ. وہ کیا کہا تھا فیض صاحب نے, لوٹ آؤ افریقہ 55, جیل سے لکھی تھی نظم, کم بیک, میں نے سنائی تھی ادھر. میں کیا فیض صاحب, اور ادھر تو 1960 میں جب لبمبا کو CIA نے ختم کیا, پرائم منسٹر تھا وہ کانگو کا, تو ڈیمونسٹریشن ہوا تھا لاہور میں گورنمنٹ کالج میں, طارق علی خان لیڈ دا ڈیمونسٹریشن. تو میں کہا ہمارا تو بڑا پرانا رشتہ ہے اس کے ساتھ. اور قائد اعظم UK کے علاوہ صرف ایک ملک گئے تھے, وہ افریقہ کا ملک مصر گئے تھے 1946 میں. تو مفتی اور امین الحسینی پیلسٹائن کے ملنے اور مصر سے تعلقات بنانے کے لیے, وہ بھی افریقہ کا حصہ ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو ٹرمپ, ایک تو اچھا میں بھی آتا ہوں واپس ذرا, لیکن ایک شخصیت ذہن میں اچانک آ گئی, تو میں نے کہا ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں. یہ جان بولٹن جو ہے, اس کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے, اس کی پھینٹی لگ رہی ہے. یہ اب جان بولٹن بڑا گندا آدمی ہے, یہ بش دور میں تھا, ہی از اے وار کرمنل. وہ اس میں آ رہا ہے, اس بندے نے سنگل ہینڈڈلی, میرے پاس پوری تفصیلات ہیں, جو نارتھ کوریا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا ٹرمپ کا 2019 میں, جب یاد ہے فروری میں وہ ملے تھے وہ درمیان میں پلوامہ کا شروع ہوا, تو اس وقت یہ نارتھ کوریا میں ساری بات ہو رہی تھی نا. تو سشما سوراج نے پومپیو کو فون کیا, پاکستان سے بچاؤ ہمیں, یہ نیوکلیر حملہ کرنے والا, جھوٹا تھا الزام. تو وہ نارتھ کوریا میں تھا. نارتھ کوریا کے مجھے بندوں نے بتایا, اور جو کوریا کے نیگوسیشن میں تھے, کہ
پوری ایگریمنٹ تھی جو ان کا یونگ بیون ریئیکٹر ہے نیوکلیر کا وہ کھولنے کو تیار تھے امریکہ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, جہاں وہ بومب سارا نارتھ کوریا والے, تاریخی بات تھی, تاریخی بات تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ لیکن ہمیں پیس ایگریمنٹ کریں اور ہمیں تسلیم کریں اور پیس ٹریٹی کریں. یہ جان بولٹن نے سیبوٹاج کیا. ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے پرانا. اور پھر اتنا گندا آدمی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم جنگ جیتے ہندوستان کے خلاف, اس نے انٹرویو دیا ابھی, ہاں 21 مئی کو ANI کو, کہ ہمیں بڑا خطرہ ہے, خدشات ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے, کہ ارسپانسبل ہے. کتنا جھوٹا. تو اس نے بھی سارا کیمپین ٹرمپ کے خلاف جھوٹا کیمپین چلایا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اس کا پلان تھا, اسی کا پلان میں تو اس کو میرے خیال سے 2003 کی بات کر رہے ہیں نا. اس نے وہ کیا سارا, پھر اس نے یہ ایکسس آف ایول یہ نیو کون کنزرویٹو جو ہے نا, اور پھر ٹرمپ کے خلاف جھوٹا الزام لگایا کیا یہ سیکورٹی رسک ہے, سیکورٹی رسک ہے کہ یہ دیکھو روس سے ملا ہوا, حالانکہ جھوٹا الزام, اور وینزویلا کی گورنمنٹس اور باقی سارا ٹاپک ہے. تو یہ بڑا اس کا بڑا گندا کردار ہے. ہی از اے وار کرمنل جو ہی ہیز بلڈ آن ہز ہینڈز یہ پالیسی سے. اچھا, تو ٹرمپ نے اس کو سیک کیا تھا. اچھا, ٹرمپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جنگ تو نہیں ختم ہو سکی, اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ بھی کر لی ہے یہ یوکرین سے. یوکرین کی سب سے 2 چیز بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو ہے کہ ٹرمپ نے اپنی ڈیپ اسٹیٹ, اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, اپنی جتنی جو روایتی 20-25 سال کی پالیسی تھی روس کی طرف, وہ تبدیل کر دی اس نے. اچھا, اس نے کہا آئی ویلکم پریزیڈنٹ پوٹن ایز مائی فرینڈ. اس کو ٹارمیک میں ریسیو کیا, اپنی گاڑی میں لے کے گیا, عزت دی اس کو, دشمن نہیں ٹریٹ کیا, جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے سینکشن لگائے ہیں, جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کرمنل ہے, اس نے کہا نہیں. اور اس نے کنڈیم کوئی نہیں کیا اس کو یوکرین کے اوپر, اس نے کہا صلح. اور پیوٹن نے کیا کہا, پیوٹن نے کہا کہ جناب اگر آپ گارنٹر کی بات کرتے ہیں یوکرین کے حوالے سے, نیٹو کی گارنٹی نہیں, ہم چائنا کین بی دا گارنٹور. چائنا کو اس نے پیوٹن نے یہ بڑی انٹرسٹنگ یورپ کے اندر لے آیا. اچھا, اس کا ایک دوسرا اینگل بھی تو ہے. ایک تو یہ کہ چائنا انٹر دا ڈریگن, اچھا, ان بگ وے, ناٹ جسٹ ان ایشیا بٹ ورلڈ وائڈ. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ چائنا کیسے دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینچری آف ایولیوشن کاز کی تھی. دیکھیں نا, فرانس 1840, فرانس, برطانیہ, اوپیم وارز, امریکہ بھی تھا اس میں, امریکہ بھی تھا, اوپیم وارز. اور اب ایک ہفتے میں ان کی ہیٹرک ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ہیٹرک کامیاب. کیا کیا انہوں نے؟ پیوٹن نے کہا ہے کہ چائنا کین بی دا گارنٹر فار یوکرین. ٹھیک ہے جی. انڈیا نے سب سے بڑا یو ٹرن مودی کی گورنمنٹ میں لیا ہے کہ جی ہم چین سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں, بارڈر ایشو علیحدہ کر دیں. پہلے کہتے تھے بارڈر ایشو سالو کرو. اور تیسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں آ گئے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں, اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. یہ تو بہت بڑی چیز ہوئی ہے. ایک ہفتے میں ہوا ہے. ایک ہفتے کے اندر اس سے بڑا اگر میں کوئی رول سمجھتا ہوں نا جو چائنا نے پلے کیا ہے وہ بٹوین سعودی عربیہ اور ایران, وہ 2023 میں تھا. 2023 میں وہ ایسا رول ہے, وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ سنبھل گیا ریجن. آپ دیکھیں نا, اس سے پتہ کیا ہوا ہے, جو آپ کئی لوگ باتیں کر رہے تھے, میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ نہیں ہوگا کہ راؤنڈ 2 ہوگا. مودی نے کہا آپریشن سندور وغیرہ, پاکستان کے خلاف ایک اور حملہ ہوگا. آؤٹ آف کوسچن. China today is the guarantor of stability and peace in South Asia. And China is part of South Asia. آپ کا بیسٹ فرینڈ جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہندوستان کو اپنی تھام میں لے آیا, جیسے کہتے ہیں نا. They have found a place. تو انڈیا جو ہے, مطلب اگر آپ کو میں ابھی یہ کہوں مشاہد صاحب, ایک آفر آپ کو آ جائے کہ آپ جے شنکر جی کی جگہ وزیر خارجہ بن جائیں بھارت کے, تو یہ ہو کیا رہا ہے بھارت کے؟ تو مجھے پہلے یہ بتائیں, سینکشنز 2 کام جب رشیا کو کریں گے, رشیا پہ سینکشنز ہیں, وہ سینکشنز لگ نہیں رہی, وہ یہاں پر جو ہے وہ روز ٹھنڈی لگ رہی ہے ٹرمپ کے ہاتھوں. تو یہ کیا ہے, یہ کیسی فارن پالیسی ہے؟ اسٹریٹجسٹ ہے انڈیا کا پروین سونی, اس نے کہا کہ 2 کام جب تک ہندوستان نہیں کرے گا, ہندوستان کا مقام نہیں بنے گا, ہندوستان کی پوزیشن خراب ہوتی رہے گی, ہندوستان فیل ہوگا. پاکستان سے صلح جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر حل کرو, اور دوسرا چین سے دوستی. unless and until India does that, دونوں سے پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے, اور دونوں ان کی پالیسی ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے. جب تک یہ کریں گے نہیں, they will not move forward. I think اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں لیکن اور آپ یہ نہ دیکھیں, within 6 months مجھے لگتا ہے چائنا نے پاکستان اور ہندوستان میں کچھ گفتگو کرا دینی ہے. اچھا, میں بتا رہا ہوں آپ کو,
اچھا یس جو آپ نے کہا نا ایران سعودی عربیہ لیکن وہ کن ٹرمز پہ ہوگی؟ ٹرمز دیکھیں ٹرمز تو چائنا ڈکٹیٹ کرے گا نا. جی چائنا کی ٹرمز ہوں گی نہیں ٹرمز تو ہمارے ہو گئے نا. یہ تو کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار نہیں. اچھا ہمارے ہوں گے ٹھیک ہے وہ تو ہمارے لیے تو چلے ہمارے ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کشمیر وہ جو بھی ہوگا کوشچن ہے کہ ہندوستان نے یو ٹرن کا آغاز کر دیا ہے جو چائنا کے ساتھ کیا ہے. مجھے اب یہ بتائیں نا ایک منٹ, مجھے اب یہ بتائیں کہ انڈیا نے ویک وکٹ پہ گئے نا کہ امریکنز نے ڈمپ کیا تو پھر گئے, تو یہ تو کوئی یہ آپ کو یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی پالیسی ساری کلیپس کر چکی ہے ڈاکٹر میں صاحب. یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ وہ ہوا ہے سمجھ لیں کہ انڈیا از ناؤ اکتوبر 1962 چائنا سے مار پڑی ہے. نہرو کی جتنی 17 سال کی پالیسی تھی نان الائنمنٹ کی کلیپس ہو گئی ہے. اینڈ نہرو اس کے بعد 1.5 سال کا مر گیا تھا. مودی بھی سیاسی طور پر مر چکا ہے, وہ تو سروائیو کر رہا ہے نا سیاسی طور پر. نہیں یہ جے شنکر تو امریکن لابی کا بندہ تھا, اس کا تو کلیپس کیا پالیسی تھی ان کی کہ امریکہ پورا امریکہ ان کو تیار کرے گا چین کے خلاف, اور ہم یہ دلائی لاما کو رکھا ہوا ہے, وہ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں, ہندوتوا چلا رہے ہیں, ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں, فاشزم لا رہے ہیں اس خطے میں. نہیں ٹرمپ نے بی ایل او مجید بریگیڈ کو ڈال دیے بیچ میں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو یہ تو بڑی انویسٹمنٹ تھی. مالدیوز آپ کے خلاف, سری لنکا آپ کے خلاف, نیپال آپ کے خلاف, بنگلہ دیش آپ کے خلاف, پاکستان سے آپ کا پنگا, چین سے پنگا. کیا پالیسی بنائی ہندوستان نے مودی کا؟ ٹوٹل کلیپس. اب تو مجھے لگتا ہے نہیں مجھے کیا ان کا تھا, مجھے لگتا ہے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھی خلاف ہو جائے گی. ہمیں مروا دیے بیچ میں, وہ تو پیسے دیتے ہیں نا, ہمیں مروا دیے بیچ میں. وہ تو یہ ہوا جو کردوں کے ساتھ کیا تھا امریکہ نے 1975 میں. اب وہ جس پر انہوں نے تکیہ کیا تھا ہندوستان نے, امریکہ بہادر, اس کے ساتھ ان کے تقلید کی تھی انہوں نے ٹی ٹی پی میں میرا خیال ہے وہ چائنیز ول سارٹ them out through the افغان رجیم. اچھا واپس جاتے ہیں یورپ پہ. کیا بنا یورپ کا نیٹو؟ کیا وہاں پر چائنا کا رینٹر کیا ہے؟ تو میں بات سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ ویسٹرن میڈیا اتنی منافقت, اتنا دوگلا پن. پوٹن اور اس کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹرمپ کی, جتنا مین سٹریم ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا, وہ تو اتنا خلاف لکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی ظلم کر دیا, کہ اس نے کوئی سیل آؤٹ کر دیا, سیکیورٹی رسک کر دی. امن کی بات ہو رہی ہے, اور جنگ شروع کرائی تھی نیٹو نے, جنگ شروع کرائی تھی مغرب نے, جنگ شروع کرائی تھی بائیڈن نے. اور یہ جو پائپ لائن کی بات کرتے ہیں نارتھ اسٹریم کی, یہ بھی انہوں نے جو بندہ پکڑا گیا یوکرین انٹیلیجنس کا, انہوں نے خود روائی ختم کی تھی. اب وہ اگر جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ, جو اچھی بات ہے, پوٹن سے بات کر رہا ہے جو اچھی بات ہے, سب مخالفت کر رہے ہیں کہ جنگ جاری رہنی چاہیے. کون مر کون رہے ہیں؟ وہ تو لوکل بن رہے ہیں, پیچھے ہٹ جائیں گے آہستہ آہستہ. یورپ میں they have lost the war, ڈاکٹر صاحب. Russia has won the war in Ukraine. Be very clear. کوئی نیٹو ایکسپینشن نہیں ہونی, الٹیمیٹلی اس کی نیوٹرلٹی پر اس کو دستخط کرنے پڑیں گے یوکرین. نہیں تو پیوٹن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے زیلنسکی سے ملنے میں, کسی کو کیوں ملے گا؟ اچھا لیکن ٹرمپ تو جائے گا نا کرملن. ٹرمپ کی تو الگ بائیلیٹرل اس سے وہ گیا. ٹرمپ نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو اگلے سال جو اولمپکس ہو رہے ہیں لاس اینجلس میں پوٹن کو بلاؤں گا. اچھا اوکے, وہ تو بات ہی اور ہے, لیکن اس سے پہلے ماسکو کا چکر لگے گا. ہاں نہیں ماسکو کا نہیں, مطلب ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ پوٹن میرا یار ہے اور پوٹن مجھے ایکسیپٹیبل ہے. ٹو ہیل ود یورپ, یہی ہے نا یہ میسج. یورپ کہتے ہیں وہ جو یورپ میں نعرہ لگ رہا تھا پوٹن کا جو یار ہے غدار, وہ والا ختم ہو, وہ سارا جو ہے وہ موت کا حقدار ہے, وہ ختم, وہ سارا جو ہے تو ختم ہو گیا, پھینک کے اٹھا کے نعرہ. اچھا یہ مجھے بتائیں, نہیں لیکن یہ ملک سارے زبردست ہیں یورپ کے, دیکھیں نا اب یہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ منافقت انہوں نے غازہ میں کی ہے, جو اسرائیلی کرائمز پر مکمل طور پر یہ شریک ہوئے ہیں. دوگلے ان کے معیار ہیں. باتیں مجھے تو میں نے یورپین ایمبیسڈرز کا دیکھ لیا تھا جب یہ پاکستان ہندوستان کی چپکلش ہوئی اور ہندوستان نے حملہ کیا. مجھے ایک یورپین ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ جی مئی میں کہ جی آپ you should stop crowing about your victory, کہ آپ اتنا کیوں جشن منا رہے ہیں اپنی فتح کا. میں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اس کو مئی کی بات تھی نا,
میں نے کہا ابھی 9 مئی کو تو بڑی پریڈ ہوئی, آپ نے 80 سالہ جشن منایا ہے کہ ہٹلر کو آپ نے ہرایا ہے 80 سال پہلے, پرانی بات ہے. ہم اگر ایک ہفتہ 2 ہفتے خوشیاں منا رہے ہیں جو جینون ہے, ہماری فتح ہوئی ہے, ہماری بہت کمال کر دی ہماری مسلح افواج نے, ہماری فوج نے, ایئر فورس اور نیوی نے اور عوام نے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ رافیل ٹیکنالوجی دیکھیں نا, ان کے رافیل گرے نہیں, لیکن ان کی تکلیف دیکھیں کتنی ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اور ہمیں اس قدم میں سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کیوں کرنا چاہتا ہے یہ. میں کہا آپ نے خود یہ پیدا کیا سارا, مودی کو آپ نے ویزا پہلے بند کر کیا تھا, کس لیے کیا تھا؟ بیکاز ہی از اے فیشسٹ, ہی از اے ریسسٹ, ہی از اے پرسن ہو ہیز ڈیوائڈیڈ انڈین سوسائٹی آن بیسس آف ہیٹریڈ فار مسلمس. تو یہ دوگلے میں آ کے ہیں, چھوڑیں. اور ٹرمپ نے ان کو اپنی جگہ لے آیا ہے, ہی نوز دیئر کہ یہ اسی قابل, ان کی اوقات کیا ہے. لیکن آج نئے ایمبیسڈر پہ تو آ گئے, یہ سرجیو گوروسکی. سرجیو گور, یہ اچھی بات یہ ہے, ینگ مین 38 ایئرز اولڈ, کہ یہ ان لائک اوباما, ان لائک بائیڈن, ٹرمپ نے انڈین لابی کا بندہ ہندوستان نہیں بھیجا. انڈین لابی کا نہیں ہے؟ ہاں, انڈین لابی کا نہیں ہے. ایلون مسک سے جھگڑا ہوتا رہا اس کا. جی, ایلون مسک کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے, اسٹرانگ آدمی ہے, اس نے نکالا ہے. ایلون مسک سے لڑائی اس کی جو ہوئی تھی, انہوں نے کہا یا تم رہو گے یا میں رہوں گا, اس کو فرق کرا دیا تھا. اور دوسری بات ہے, یہ اس کے جو سب سے ٹرسٹڈ بندہ ہے, کیونکہ سب سے ٹرسٹڈ اپوائنٹمنٹ کون ہے, یہ پریزیڈینشل جو اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, نوکریاں ملتی ہیں, 4000 لوگوں کو اس نے جاب دلوائے ہیں. یہ ہیڈ ہے نا اس آفس کا. اچھا, یہ اب انڈیا میں ایمبیسڈر آ رہا ہے, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسی نام سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی اس کا کوئی رشین, تاشکنت, بورن ان تاشکنت, سینٹرل ایشیا. اس لیے اس کو بنایا گیا ہے اسپیشل انوائے فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا, کیونکہ پیدائش اس کی تاشکنت میں ہوئی ہے. اچھا, اس کے پیرنٹس رشین ہیں غالباً, میرے خیال میں یہ جوئش ہوں گے, کیونکہ یہ امیگریٹ کر گئے تھے سوویت یونین سے, پیدا ادھر ہوا 88 میں, 86 میں, اور 38 ایئرز اولڈ, اور پھر یہ چلے گئے مالٹا, مالٹا سے پھر یہ امریکہ گئے. تو یہ اور یہ وہ انڈین لابی کا نہیں ہے. اچھا, دس از پراپر ٹرمپس گئے, اور دوسرا ٹرمپ کا خاص بندہ ہے. اچھا, تو جو ٹرمپ کی لائن ہے وہ فالو کرے گا, نہ کہ انڈین لابی کی یا امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی, وچ از اے گڈ تھنگ فار اس. نہیں, لیکن وہ جو سارے انیشل تھا کہ تلسی گیبرڈ اور یہ تو تلسی گیبرڈ, کیش پٹیل, انہوں نے تو پڑکا دیا. یہ تو مطلب ہے کہ انڈیا کا دیا, تلسی نہیں, یوکرین پہ اس نے تلسی گیبرڈ کو سائڈ پہ کر دیا تھا, ایران پہ. دیکھیں نا, ٹرمپ جو ہے وہ بہت, وہ تو رجیم چینج کے لوگ سپورٹرز تھے یہ سارے. نو, ہی اسٹاپ شارٹ آف دیٹ. اور ابھی ٹاک شروع ہو رہے ہیں ایران کے, آپ کو پتا ہے, نیکسٹ ویک EU کے ساتھ, وہ جرمنی, فرانس اور برٹن کے ساتھ, ٹیوزڈے کو شاید. تو اب نیٹو بھی گیا, نیٹو تو ویسے کیونکہ کینیڈا ایک ریلک ہے نا, فائیو آئیز گیا. جی, نیٹو جو ہے ایک باقیات ہے کولڈ وار کی. نیٹو کی کیا رول ہے؟ نیٹو اب کہہ رہا ہے کہ چین ہمارا دشمن ہے. نیٹو افغانستان میں آ گیا تھا, نہیں, لیکن سوچ سمجھ کے EU کے ملک جو ہیں وہ مطلب اس کے اوپر کافی ڈیوائڈ ہوں گے. چائنا پہ ڈویژن ہوگی, کیونکہ EU کے کئی ملک چائنا سے تعلقات بہتر چاہتے ہیں. نہیں, ڈویژن کیا, وہ تو اگری ہو گیا. سارے یورپین یونین نے کہا کہ ہم چین سے اسپیشل اکنامک ارینجمنٹ چاہتے ہیں. تو وہی تو نیٹو ہے. ہاں, یس, تو نیٹو ہے. تو دیٹس اوور. چائنا سے جو ٹریڈ وار تھی, ٹیرف وار تھی امریکہ کی اور ویسٹ کی, وہ ہار گیا. چائنا ہیز ون. چائنا اتنی مضبوط اکانومی ہے اور اس کی اپنی قوت ہے کہ ان کا چائنا سے ہم پنگا نہیں لے سکتے. اور آپ دیکھیں گے ابھی 1-2 مہینے میں سمٹ ہوگی شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی. اچھا, جس میں ان کی ڈیل ہو جائے گی آفٹر دا پریڈ. یہ آفٹر دا پریڈ, ٹھیک ہے, ان کی ڈیل ہو جائے گی. اچھا, اور یہ اسی طرح پہ امریکنز کام کریں گے. یہ کہیں گے نا کہ ہم یہ کریں گے, وہ چائنا کو وہ ٹیکنالوجی, اسٹرینتھ, اکنامک پاور میں نہیں کمپیٹ کر سکے. اور خاص طور پہ یہ جو پریڈ ہونے جا رہی ہے, اور چائنا نے گلوبل ساؤتھ کو لے لیا. اور دوسری ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, چائنا رشیا ایسے ہیں. نارتھ کوریا نے سیلیبریشنز ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے, نارتھ کوریا میں سیلیبریشنز ہوئی ہیں جو ان کے فالن سولجر سے. اس نے کل جا کے کم جونگ ان نے سب سے جفی ڈالی ہے, اس نے ان کو میڈلز دیے ہیں, میڈل جائز میڈل دیے ہیں. جو لوگ ہماری طرح نہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیے سفارشی کلچر کی بنیاد پر, انہوں نے جائز جو فوجی جنہوں نے شہادتیں بقول ان کے کی ہیں, جو جنگ لڑے ہیں, ان کے لیے دی ہیں. جو کہتے ہیں کہ کوئی 10-12 ہزار فوجیوں میں سے 4-5 ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں, جس میں لوگ ان کے مرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن اس نے اسپیشلی اور رویا ہے, لیکن کم جونگ ان رویا ہے, اور ان کے وہ جو سے جفی بھی ڈال کے فوجیوں سے بھی وہ بڑا ہوا ہے.
کہ دیکھو یہ ہمارے مارٹرز ہیں, بڑی سلوٹ کیا. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا اسٹرانگ بلاک نہیں بن رہا, مطلب ہے کہ نارتھ کوریا, چائنا, رشیا, اور پھر یہاں سے اگر نہیں, میں افریقہ سے آ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کہنا اقبال نے تو کہا تھا نا, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, مشرق سے مراد ہے گلوبل ساؤتھ. ادھر لیٹن امریکہ کے لوگ بھی تھے, ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ, اینڈ چائنا از ان دا لیڈ. انڈیا کا جو تھا نا کہ ہم یہ قیادت کریں گے, نان الائنمنٹ یہ کریں گے, وہ کریں گے, چین کو کاؤنٹر کریں گے, فارغ, وہ سب ان کا نہیں. تو چائنا اور انڈیا کی دوستی, انڈیا امریکہ کو چھوڑ دے گا تو پریشر جو آ رہا ہے 50% ٹیرف اور یہ, انڈیا نے تو کچھ نہیں کیا نا, تو امریکہ نے ان کو کیا ہوا ہے نا, ڈمپ کیا, امریکہ نے ڈمپ کیا. امریکہ اس کی بےزتی کر رہا ہے کہ ڈیڈ اکانومی ہے, تم یہ سارا اس کو تانے مانے دے رہا ہے. انڈیا تو کہتے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں اس راہ. کیوں دے رہا ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں ٹرمپ جو ہے نا وہ کافی پاکستانی پولیٹیشین ٹائپ ہے. اچھا, دل میں بات رکھتا ہے, وہ بھولتا نہیں. جب مودی گیا جولائی 2019 میں, ہاؤڈی مودی یاد ہے ایونٹ ہوا, ٹرمپ کو شامل تھا, اور اس نے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار بڑا سپورٹ کیا. جب ٹرمپ الیکشن ہار گیا, اس کے بعد مودی پھر گیا اور اس نے بائیڈن کو ملا. ٹرمپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور یہ اس نے مودی نے اگری کیا. پھر مودی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کا خیال تھا کہ ٹرمپ تو فارغ ہو گیا ہے, اب تو نہیں, مجھے آئے گا unlike وکٹر اوبن اور باقی وہ سارے نہیں بولے. اس نے ٹرمپ کو فارغ کر دیا. جو ہم بھی کہتے ہیں نا فلانا بندہ اب اقتدار میں نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا. ختم کوئی نہیں ہوتا سیاستدان. نہیں, مگر بائیڈن کیوں خلاف رہا پھر ٹرمپ اس کے انڈین پرائم منسٹر مودی کے؟ بائیڈن دور میں کم ان کا وہ جو قتل کے کیسز اور اجت دوول کے نام وہ تو کچھ نہیں تھا, وہ سارا G20 اور خالستان اور یہ سارے جو سکھ وہاں کے رہے. نہیں, بائیڈن نے کچھ نہیں کیا, بلکہ جو کرائمز انڈیا نے کی ہیں را نے, بائیڈن نے تو بڑا لحاظ کیا ان کا. India should have been declared a terrorist state. They were involved in state terrorism in American soil against American citizens. را کا صرف اسٹیشن چیف کو نکالا انہیں واشنگٹن ڈی سی سے, یہ تو کرائم تھی. خدا نہ خواستہ پاکستان یا کوئی مسلمان ملک انوالو ہوتا, اس نے کہا تھا یہ دہشت گرد ملک ہے. انڈیا نے تو ریاستی دہشت گردی کی تھرو را ان امریکہ اگینسٹ امریکن سٹیزنس آن امریکن سوائل. پکڑے گئے وہ تو, کینیڈا نے ایکسپوز نہیں کیا ان کو. یہ تو ان کہنا تھا کہ یہ تو قاتل ہے, ان کو تو لحاظ کر دیا بائیڈن نے. آپ نے کیا کہہ رہے ہیں, بائیڈن نے تو بالکل لحاظ کیا اس کا. بائیڈن نے سافٹ آن انڈیا کہ جی انڈیا کو ہم تیار کر رہے ہیں جی چین کے خلاف. واٹ نانسنس, کیا کیا تیار؟ کوارڈ بھی کیا. کوارڈ ہے حفظ ما تقدم. نہیں تو کوارڈ کے لیے ٹرمپ آئیں گے انڈیا؟ ٹرمپ آئے گا. ٹرمپ آئے گا انڈیا. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. اور ایس سی او سمٹ میں انڈین پرائم منسٹر از گوئنگ فار ٹو چائنا. اچھا, اور پیوٹن اردوگن ول بی دیئر. 20 لیڈرز آ رہے ہیں وہاں پہ, پیوٹن, اردوگن, یہ سارے. اس کے بعد پریڈ میں بھی حصہ لینا, دونوں ہے. اچھا, تو ایک وقفے کے بعد ذرا مشاہد صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ جیو پولیٹکس دنیا کی جہاں سے جنم لے گی وہاں آج پھر اب تک خون بہ رہا ہے, اور وہ غزہ. That is the core. اچھا, آج پھر 26 شہادتیں ہوئی ہیں دوبارہ, اور وہ نتنیاہو بڑھتا ہے آگے, پھر پیچھے کرائمز بڑھ گئی ہیں نا. اسٹارویشن جو ہے, فوڈ ایز اے ویپن آف وار. اور وہ جو الجزیرہ کی ساری ٹیم کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا. نہیں, لیکن اس میں اور آپ دیکھیں کہ 192 جرنلسٹ, آپ خود صحافی ہیں, آپ خود صحافی رہے ہیں, 192 جرنلسٹ مارے گئے ہیں اس غزہ کی جنگ میں. اور کسی نے چوں کی ہے, ایک کوئی جرنلسٹ پکڑا جائے رشیا میں تو وال اسٹریٹ جرنل کا شور مچ جاتا ہے. نہیں تو نتنیاہو جو ہے, یعنی اس نے جو پھینک دیا اٹھا کے پورے نیٹو کو, اور پورے کے پورے یہ جو ای یو اور یہ سارا, ایک نتنیاہو نہیں قابو آ رہا اس سے, جبکہ اندر بغاوت ہو چکی ہے, اندر ان کی فوج کچھ کہہ رہی ہے, یہ کچھ کہہ رہی ہے. ایک نتنیاہو پوری دنیا کے انکلوڈنگ مسلم کنٹریز, ایک نتنیاہو نہیں قابو آ رہا. ایک وقفہ مشاہد صاحب سے ذرا بات جاری رکھتے ہیں کہ کیونکہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, مطلب یہ تو ظلم کی انتہا ہوگی. اس میں تو کوئی کراس کر, آپ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں, بھول جائیں اس ہولوکاسٹ کو جو ورلڈ وار 2 میں جو اس وقت ہو رہا ہے, لائیو ٹیلی وائزڈ, اور دیدہ دلیری سے وہ کر رہے ہیں. اور ادھر مجھے شرم آئی کہ دیکھ کے سن کے کہ جی کچھ آوازیں مسلم دنیا سے اٹھی کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لو کیونکہ جی بڑا ہمارا یہ فائدہ ہوگا. یہ شرم نہیں ان کو آتی.
ہمارے اگینسٹ استعمال ہوئے ان کے ویپنز، اور ہمارے کیا وہ فلسطینیوں قتل عام کو کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کوئی آسٹریلیا کا دیکھا آپ نے البنیز جو کر رہا ہے، اور یہ اگلے میرے خیال سے چند دنوں بعد وہ کئی ملک ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں پیلسٹائن کو. اچھا ایک وقفے کے بعد یہ بڑی گتھی الجھ گئی ہے کہ غزہ کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا اس کی وتکوف ساری جو اور اس میں ایک اور نام نے بھول گئے اب، ایپسٹین فائلز، وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ابھی تک چل رہی ہے، وہ جو سیکرٹ ویپن ہے اسرائیل کا بلیک میل کرنے کے لیے، وہ ابھی تک چل رہی ہے. لیکن ٹرمپ اس سے ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ویپن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کر گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا نہیں، اور یہ باقی سارے معاملات. اور افغانستان وہ آئے، ان کے فارن منسٹر انڈیا سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان، اور پاکستان میں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا اور آگے معاملات. ایک وقفے کے بعد خواتین، اور اس میں بنگلہ دیش بھی ایڈ کر لیں. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. مشاہد صاحب، غزہ از دا کور ایشو اینڈ فلسطینی ریاست، فلسطینی، اس پر سارا ڈیپینڈ کرے گا. جو نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے، مسلم دنیا کا جو استحکام ہے، اور جو امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، اٹ ریوالوز اراؤنڈ اونلی ون کور ایشو، پیلسٹائن، غزہ جینوسائڈ اینڈ یروشلم. صاحب میں تھوڑا سا ویسے مسلم دنیا سے بہت متاثر نہیں ہوں اس وقت غزہ اور اسرائیل. میں آپ سے اگری کروں گا کہ جو اس وقت حالات ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اسرائیل کے لوگوں کو. 1 لاکھ لوگ نکلے، آج پھر نکل رہے ہیں رات کو، 1 لاکھ اسرائیلی نکلے تل ابیب اس وقت روڈز بلاک ہونی شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو قتل عام. اسرائیلی یہودی تل ابیب میں 1 لاکھ سے زیادہ، چھوٹا سی ریاست ہے، ان کی فوج کھڑی ہو گئی ہے. یہ E7 F7 اور G10 کو ملا لیں تو اسرائیل آ جاتا ہے. یہ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں. اور وہ مسلم دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اسرائیل سے تعلقات بنائیں، میں سمجھتا ہوں دونوں جو قابض ریاستیں ہیں، ایک ہمارے طرف ہندوستان کشمیر پر اور اسرائیل فلسطین پر، ان کے دونوں کا مستقبل تاریخ ہے. یہ سارے ایکارڈ جو بنائے جا رہے ہیں نا، یہ فراڈ سے، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز، ابھی سروے دیکھ لیں 2. ایک سروے آیا ہے سیریا میں، نئی حکومت آئی نا، اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، 77%، مطلب 80% سیرین کہتے ہیں ہمارا مین خطرہ، مین دشمن اسرائیل ہے. امریکہ کا سروے آیا ہے، 60% کہتے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. امریکہ کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جا رہے ہیں. پالیسی اور ہے سرکاری، عوام کی رائے اور ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے یاد ہے یہ ایکڑ یہ جو کر رہا ہے، میں I was a student in America. ایک بہت عظیم ہستی تھی، آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا اس کا، پروفیسر ایڈورڈ سعید. میرا تو پہلا انٹریکشن ایڈورڈ سعید جو ہے نا، جب ان کو کینسر ہوا نا تو اس وقت یہ ویوز آن نیوز اسٹارٹ ہوئی، تو وہاں سے مجھے وہ فون پہ مجھ سے بات کرتے تھے. بڑا دبنگ آدمی، فلسطینی، بیمار تھے وہ، اورینٹلزم. بالکل. عرفات ان کو ملنے گیا، انہوں نے کہا کیسے کریں. انہوں نے کہا کہ تم جس دن، ایڈورڈ سعید نے عرفات کو کہا تھا، یاسر عرفات کو، جس دن مغربی رائے عامہ تبدیل ہو گئی اسرائیل کے بارے میں، خاص طور پہ امریکی رائے عامہ اور یورپین رائے عامہ، you have won half the battle. فلسطین کا مقدمہ جب انکمپلیٹ ہوگا، وہ بات اب 40 سال کے بعد حقیقت بن گئی. مغربی رائے عامہ، آپ نے خود بتایا، لسٹ دیکھ لیں کتنے لوگ تسلیم کر رہے ہیں، آسٹریلیا سے لے کر اسپین تک. اسپین میں تو وہ گرین لائٹ کو کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست، فری پیلسٹائن. آج ان کا وزیر خارجہ ریزائن کر گیا نیدرلینڈز کا. آپ دیکھیں تو یہ امریکہ میں دیکھیں، ان کے جو یہودی میں ہے، یہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 70s میں ایکارڈ شکارڈ ہوئے تھے اور یہ سارے جو کیمپ ڈیوڈ، آسلو وغیرہ، سارے فارغ ہو گئے ہیں. آپ ان کی رائے عامہ دیکھنے کیا کہتے ہیں. جن ممالک نے تسلیم بھی کیا اسرائیل کو، ان کے اندر جو ہے وہ کھوکھلا ہے سارا معاملہ. وہ تو سارا سرکاری زبردستی. نہیں، مجھے اب یہ بتائیں نا 1 منٹ، آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے جو اصولی موقف اختیار کیا بڑا کلیئرلی، جو ایران کو کنوے بھی کیا تھا کنگ سلمان نے جنگ سے پہلے، کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، سعودی عربیہ اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں رکھے گا. I think that is the bottom line. And that is the policy of the entire Muslim world. Qatar also visited Iran. یہ سارے، اور ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان. اچھا نہیں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ دیکھیں نا, اگر ٹرمپ پورے کے پورے نیٹو کو تھرو انڈر دا بس اور پورا EU چیخ رہا ہے اور لائن میں بٹھایا ہوا ہے, یہ نتنیاہو میں کیا کہ, اور اچھا وہ کہہ رہا ہے 350 بلین دیے, وہ تو ٹریلینز کھا گیا اسرائیل اگر اسے نکالنے لگے اسرائیل پیسہ. ایک بوجھ ہے امریکہ پر, تو یہ ان کو خوف ہے اسرائیل لابی کا, نہیں, اور یہ ایپسٹین جو فائلز کا چکر بھی ہے, یہ بلیک میل کرنے کی کوشش تھی ٹرمپ کو. اب اس نے انٹرویو کروا لیا نا اس کی جو گرل فرینڈ تھی گیلین میکسویل کو, اس نے کہا کہ جی ٹرمپ نے کوئی ایسا بیہیویئر نہیں کیا, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, پارٹیز میں گئے, لیکن ہی ہیڈ نو اناپروپریٹ بیہیویئر ود اینی آف دا لیڈیز. سو وہ ایک کلین چٹ دے دیے ٹرمپ کو. ٹرمپ اس سے ذرا مضبوط ہو گیا کیونکہ وہ جیل میں ہے گیلین میکسویل, اور وہ اس کو پارڈن بھی کر سکتا ہے بعد میں. تو وہ کیونکہ وہ ایک اس کے خلاف کارڈ کھیلا جا رہا تھا کہ اس کو بلیک میل کریں گے پھنسانے کے لیے, کیونکہ اس کا بیس ختم ہوتا ہے نا اس سے. امریکہ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی, اور یہ جو پیڈوفائلز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, اور خاص میگا بیس ہے, وہ برداشت نہیں کرتا اس چیز کی. وہ تو بڑے مذہبی ہیں اور بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں. تو اس حوالے سے ٹرمپ ذرا خوف زدہ بھی تھا اسرائیل لابی سے, اور اس لیے اسرائیل لابی اس کو بلیک میل کر رہی تھی, یہ نیتنیاہو اور سارا کچھ. میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ اس کرائسس سے نکل آیا ہے یہ جو ایپسٹین فائلز کے بلیک میلنگ کوشش تھی. اب زیادہ توانائی کے ساتھ وہ ایکشن, اس وقت لگام اگر ڈال سکتا ہے نیتنیاہو کو تو وہ ٹرمپ ہے. نہیں تو وائی ناٹ the others کین ڈو اٹ آلسو, اگر ہمت ہے. ادرس سے مراد ہے مسلمان ملک بھی ہیں, ایشیا کے ملک بھی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیے. یہ اگر اب نہیں کریں گے تو آپ کی کیا اتنی بڑی اسٹرینتھ کس لیے ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ایران اور معاملات طے ہو گئے ایران کے ایجپٹ کے ساتھ ہسٹوریکل, ابھی دیکھیں نا ٹیلی فون پہ بات چیت سب کچھ. اس کے بعد ترکی اور سعودی عربیہ UAE یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. ایران, قطر, سعودی عربیہ یہ سارا ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیریا ہے وہاں پر رشیا موجود ہے, اور وہ جو شرارت کی کوشش ہو رہی تھی وہاں سے دروز کمیونٹی اور وہ سارا, وہ بھی سارا فارغ ہو گیا. وہ بھی سپانسر کیا گیا تھا نا, اسرائیل نے خود کارڈ بھیجا تھا نا تقسیم کرنے کے لیے, وہ بھی بات نہیں بنی. اور آپ دیکھیں نا کہ ان سے تعلقات بھی بنا رہے ہیں, اور بومبنگ ہو رہی ہے منسٹری آف ڈیفنس میں. وزارت دفاع جو شام کا ہے اس پر بومبنگ ہوئی. کیسے برداشت کر گئے, کیسے یہ پریزیڈنٹ کیسے برداشت کر گئے جولانی جو ہے, بس. ہاں, ابھی کتاب بڑی اچھی آئی ہے کریٹو کیوس, اس نے بتایا ہے کہ یہ جو 2011 کا جو تھا نا عرب سپرنگ سیریا کے, it was a CIA operation. میں تو کور کر, میں تو جو آپ جانتے ہیں, آپ خود گئے ہیں, میں احمد سے ملا ہوں نا, احمد شرا نہیں, مجھے تو آپ سے یہ بتائیں. اور اس میں القاعدہ کے لوگ انہوں نے سپانسر کیے, نام لیا فری سیرین آرمی کا. میں پریشان ہوتا تھا اس وقت کہ یہ سارے جو ہے نا, ایون کردوں کی یہ جو سارا معاملہ سارا یہ سپانسر تھا القاعدہ کے لوگ, جس کو کہتے ہیں کہ القاعدہ ہم بڑا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا القاعدہ جو ہے امریکہ کے لیے الفائدہ ہے, اس کو استعمال کرتے, اور واقعی انہوں نے استعمال کیا ان کا وہ, اور اس کو سارا پروجیکٹ داعش جو تھا. یس ایگزیکٹلی, یہ سارا آپریشن سائیکا مور. اچھا نہیں, لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیں نا ذرا آگے. اور اس میں پھر لیبیا کو بھی شامل کر دیا, دیکھو نا, 1 by 1 انہوں نے کیا سارا. رجیم چینج چھوڑیں, ملک تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. یمن, عراق, سیریا, لیبیا, افغانستان, یمن, سوڈان, لسٹ تھی 7 ممالک کی. آپ جنرل ویزلی کلارک نے کہا ہے, بڑی امپورٹنٹ, یہ بولٹن تھا نا اس ٹیم میں ڈائریکٹر, یہ نیو امریکن پروجیکٹ جو تھا. 20 ستمبر 2001, 9/11 کب ہوتا ہے؟ 2001, ٹھیک ہے نا. اس کے 9 دن کے بعد 11 سپٹمبر کو وہ ہوا نا, 9 دن کے بعد 20 ستمبر ہے. جنرل ویزلی کلارک, 4 اسٹار جنرل, سپریم کمانڈر نیٹو کا رہا ہے, کہتا ہے میں گیا پینٹاگون, مجھے کہا گیا کہ ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم نے 7 مسلم ملک کو we have to take them out. رمسفیلڈ, نیوکان, وولفووٹس, بولٹن, رچرڈ پرل, اور اس میں صرف ایک جو قابو نہیں آیا نا, وہ کون سا ہے؟ ایران. باقی کا تیا پانچا کر دیا. یہ جو ورڈ تھا یہ بھی سی نے کوئن کیا تھا جان بولٹن نے, یہ ایکسس آف ایول, یہ بھی سی کا ورڈ 2002 میں ایکسس آف ایول. اس میں جان کے انہوں نے ڈال دیا تھا شمالی کوریا کو, تاکہ لگے نا کہ مسلم کے خلاف ہے, حالانکہ شمالی کوریا کو نہیں ڈالے. ایران, عراق, نارتھ کوریا تھا. اچھا, اس کے جواب میں پھر ایرانیوں نے کیا تھا نا ایکسس آف ریزسٹنس.
اچھا اور نہیں لیکن یہ میرا خیال ہے چونکہ دیکھیں نا قطر اس میں بہت فعال رول، قطر کا امیر جو ان کے ولی عہد اور وزیر اعظم، قطر از ہوسٹنگ حماس. اچھا پھر تو اسٹیو وٹکوف اور یہ باقی لوگ تو اس طرف آ نہیں سکتے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں نا ٹرمپ یہاں آیا تو ٹرمپ اسرائیل گیا نہیں، اور اس نے تو زبان دی نا اسٹیو وٹکوف نے کہ اس کو چھوڑ دو، اس جو امریکن ہاسٹیج تھا اور یہ ساری. اب حماس اور فلسطینی سارے وہ شرائط مان کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی ادھر سے جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے. 2 دفعہ دھوکہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایک تو وٹکوف کی جو ملاقات ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوئے دوحہ میں، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارا وہ امریکن چھوڑ دیں اور وہ سیز فائر ہوا. انہوں نے ساری بات مان لی. اسرائیل نے دھوکہ دیا، اٹیک کیا. ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات شروع ہو رہے تھے عمان میں 15 تاریخ کو اتوار کو. 13 جون کو میٹنگ ہوتی ہے ویانا میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، جو ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں جو جھوٹی اور جعلی رپورٹ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ہے. اور 13 کو حملہ ہو جاتا ہے. مذاکرات کے دوران میں نے پوچھا ایرانیوں سے، میں کہ یار تم کیسے مارے گئے، آپ کے 8 جرنیل مارے گئے، آپ کے سائنٹسٹ مارے گئے. کہتے ہیں ہمیں توقع کوئی نہیں تھی کہ ہمارے غلطی ہم نے کی کہ ہم نے اعتماد کیا ان پر کہ امریکہ سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس دوران جنگ تو نہیں ہو سکتی. اسی دوران آپ کو پتہ ہے ایران نے اور کئی ملکوں میں اب اپنے پلانٹس اور اپنے جو ان کے جو بھی ان کا تھا ویپنز وغیرہ کئی اور ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے. اچھا اور ایران کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، جو ان کے سسٹم کے اندر جو رول ہے پاسداران کا، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، مضبوط ہوئی ہے. یہ تو دونوں یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے تو ایو اور سے ایران میں بھی ہوا ہے. ایو سے جو بات کریں گے تو ایو تو پہلے ٹھوس یوکرین میں ہوا تو ایو تو اب اچھا ایو نے لیکن فلسطین پہ اچھا سٹانس لیا ہوا ہے نا، وہ تو ماننے جا رہے ہیں. نہیں ایو نے 2 چیزوں پر ٹھیک سٹانس لیا، ایک چین اور ایک فلسطین. وہ ایگری نہیں کر رہے، اور یہ امریکہ کے وہ چاہتے ہیں نا کہ ہم شو کریں کہ ہم امریکی پٹھو نہیں ہیں. یہ بھی تھوڑا ان کی بےزتی بہت ہوئی ہے نا کہ آپ تو ان کے پوڈل ہیں، آپ تو ان کے پٹھو ہیں. اچھا تو یہ جو یہ ختم ہو گئے میرے خیال سے، یہ جو خاص طور پہ جو رفح کراسنگ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس پہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایگزسٹ کر پائے گا. یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے. یہ ایجپٹ کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ جو ایکٹ شکٹ سارے ہوئے تھے ماضی کے. دیکھیں جی اس چیز سے مصر کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ پبلک اوپینین کی بات ہے، اس لیے کوئی مذاق نہیں ہے. آفٹر آل رائما کیا کہا تھا محمد بن سلمان نے کہ پیلسٹائن ایشو میٹرز فار دا پیپل آف سعودی عربیہ. ان کی رائے ہے and I cannot go against that. یہ چائنا انڈیا جو ہے، چائنا انڈیا دوستی، یہ کیا ہے؟ دل سے ہے کیا ہے؟ کچھ مجھے مطلب ہے کہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اور ابھی بھی کہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنائی تھی. ہمارے دوست بھی تھے پرانے انڈین جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب، وہ پریس سیکرٹری تھے لال بہادر شاستری کے، بڑے قریبی تھے. کہتا ہے لال بہادر شاستری کہتا تھا کہ ہماری پاکستان سے صلح ہو سکتی ہے، چین سے نہیں ہوگی کبھی صلح. اچھا ہاں، لال بہادر شاستری نے یہ کہا تھا، جن کی تاشکند میں ڈیتھ ہوئی. انہوں نے کہا پاکستان سے ہماری صلح ہو سکتی ہے لیکن چین سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ چین سے ایک بڑا بنیادی کہ ہم بھی کمپیٹ اسی ٹرف پر کر رہے ہیں، چین سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور چیئرمین ماؤ نے کیا کہا تھا؟ 5 fingers، دا رائٹ پام کو ہے تبت، اور تبت کے ساتھ سکم اور بھوٹان، نیپال، یہ جو اروناچل نیفا کہتے تھے اب اروناچل پردیش ہو گیا. چائنا نے اس کا نام رکھ دیا زانگنان. زانگنان جو ہے وہ صوبہ ہے، وہ علاقہ ہے جو چین نے کیپچر کیا تھا 1962 میں، جو ویسٹرن، ہاں جو ساؤتھ تبت کہتے ہیں، تبت کا ساؤتھ جنوبی، ٹھیک ہے، ساؤتھ تبت. یہ اس صوبے کا ویسٹ ہے. ہاں اس کو کیپچر کیا تھا، ساؤتھ ویسٹ ہے، اس کو کیپچر کیا تھا 62 میں اور پھر واپس کر دیا تھا ہندوستان کو. ہندوستان نے ڈکلیئر کر دیا اس کو اروناچل پردیش. وہ کہتا ہے یہ تو صوبہ یہ چائنیز ٹیریٹری ہے، ایلیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا زانگنان. اور دوسری ایک اور چیز ہے، برہما پترا ریور پر بھی آپ کو ڈیم بن رہا ہے، اور میزونگ ابھی کانفرنس ہوئی ہے ان کی میزونگ، اور ایگزیکٹلی $167 بلین کا یہ ہے. تو اب یہ دیکھیں تو چائنا کا، اور جو ابھی جو جے شنکر نے بونگی ماری ہے تائیوان کے اوپر، تائیوان از اے ریڈ لائن.
تائیوان از کہ ہمارے تو تعلقات ہیں ٹیکنالوجیکل, سائنٹیفک اور ایجوکیشن. نہیں لیکن یہاں تو بیان دیکھیں نا, ان کے مہمان تو آئے تھے یہاں پہ وانگ یی, تو آپ اس کا مطلب ان کی نیت میں فطور ہے ہندوستان کی. اور جو چائنا کے لیے تائیوان از اے ریڈ لائن, ریڈسٹ آف دا ریڈ لائنس, وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ون چائنا پالیسی پر تو کمپرومائز. اور یہ بھی جو 5 فنگرز اور پام, 5 فنگرز وہ سارا کچھ ہے. تو آپ اگر دیکھیں پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں ٹیکنیکل ڈائلاگ ہے نا, نہیں آپ نے کہا نا کہ چائنا ایک رول پلے کرے گا یہ پورے اس ریجن وقت میں. ہندوستان کی پوزیشن کمزور ہے. چائنا از ناؤ ڈائریکٹلی 2 چیزیں ہوئی ہیں. چائنا از ٹوڈے پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, وہ کہتے ہیں جنوب ایشیا ہم اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلے سارک کہتے تھے کہ جی وہ انڈیا پاکستان, ویسے تو خیر ساری دنیا میں ادھر لیٹن امریکہ میں وہ, لیکن یہ تو ایکچولی نیبر بھی ہیں. نیبر بھی ٹھیک ہے نا, وہ نیپال کے نیبر ہیں, انڈیا کے نیبر ہیں, پاکستان کے نیبر ہیں. تو وہ ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے جو کیا, اور کشمیر کا بارڈر بھی سارا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو کشمیر ایشو ہے 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا از اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. کیونکہ اس کے بعد ہندوستان نے کہا تھا کہ کشمیر کے ساتھ اکسائی چین از لنکڈ. یاد ہے اس نے امیت شاہ نے 7 اگست 2019 کو بیان دیا تھا لوک سبھا میں, جہاں انہوں نے ایک میپ بھی چپکایا ہوا ہے اس کا پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا, جس میں بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, یہ میانمار ان کا حصہ بناتے ہیں ہندوستان کا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ 7 اگست کو کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اکسائی چین ہے. اور اکسائی چین کیا ہے؟ چین کا وہ حصہ جو تبت اور شنجیانگ کو جوڑتا ہے. تو وہ تو ان کے لیے ریڈ لائن ہے کہ ناٹ ایٹ آل. تو اس لیے کشمیر ایشو پر بھی اب چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اٹس ویری سگنیفیکنٹ اینڈ چائنا از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. تو ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑا سی چینج آیا ہے, تبدیلی آئی ہے, ایک جو کہتے ہیں سائسمک چینج, جیسے ارتھ کویک ہوتا ہے نا, پورا خطہ ہل جاتا ہے. امریکہ لڑے گا چائنا سے انڈیا کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ تائیوان کے لیے نہیں لڑے گا, وہ یورپ کے یوکرین میں لڑنے کو تیار نہیں. ٹرمپ نے کیا کہا کہ میں کوئی فوجی نہیں بھیجوں گا یوکرین, ہم گارنٹی نہیں. تو انہوں نے یہ دلائی لاما کیوں لا کے رکھ دیا ان حالات میں؟ وہ تو پھر انہوں نے امریکہ سے کوئی اشارہ ہوا ہے کسی ڈیپ اسٹیٹ کا, یہ خود ہی انہوں نے کر دیے کام؟ پہلے جوائنٹ آپریشن تھا, پہلے تو تھا نا, پہلے تو تھا, لیکن ٹرمپ اس میں اب میں شامل نہیں ہے. تو اب کیوں ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ, یہ تو ہندوستان کی بدنیتی ہے نا, وہ ہم سے بھی بدنیتی کرتے ہیں, نیپال سے بھی کرتے ہیں, چین سے بھی کرتے ہیں. وہ ہر جگہ گند ڈالنا ہوتا ہے انہوں نے, کیونکہ ان کی فطرت میں ہے نا یہ ڈس آنیسٹی, یہ جو ہے ہندوتوا سوچ والے لوگ. نہیں تو اگر چائنا سے ڈائلاگ ہوگا انڈیا کا تو چائنا اپنی ٹرمز پہ کرے گا نا, آف کورس. جیسے کہ رشیا اگر پیوٹن اپنی ٹرمز سے کر رہا ہے تو اب وہ اپنی ٹرمز میں ہوا نا کہ مودی جا رہا ہے ادھر. چین کس منہ سے جا رہا ہے؟ پہلے بات اور کر رہے تھے کہ یہ امریکہ سارا کچھ کوڈ ہے, پھر وہ سارا تھا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بات ہو رہی. نہیں لیکن اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو پیوٹن نے کیا, دیکھیں نا پیوٹن نے بڑا سٹانس لیا ہے یوکرین پہ, اور نارتھ کوریا تصور کریں نا چائنا, تو چائنا جو ہے وہ کسی صورت, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان حالات میں, اور یہ جو مجھے نہیں پتا جے شنکر نے کیوں بیان دی ہے, کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ جے شنکر امریکہ انڈیا میں امریکن لابی کا لیڈر ہے, اس کی نمائندہ کرتا ہے. ہی از ویری پرو امریکن, اور وہ کوارڈ کا بھی ویسے, his wife is Japanese also. تو وہ اپنا ان سے کافی, یہ جو کوارڈ جاپان جو اینٹی چائنا گروپ ہے نا, اس کا یہ ہیڈ ہے اور سمجھ آتا ہے. حالانکہ اس کے باپ کو میں جانتا تھا, کے سبرامانیم. جب وہ پاکستان آیا تو میں نے ہوسٹ کیا تھا اس کو. جے شنکر اچھا, کے والد کے سبرامانیم تھے, جس نے مسز گاندھی کو کہا تھا 71 میں کہ اس اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم. وہ ڈائریکٹر جنرل تھا انسٹیٹیوٹ فار ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کا, بہت بریلینٹ تھا, تامل برامن اس کا باپ, بڑا ذہین آدمی. اور میں اس سے کوئی 4-5 دن گزارے, یہ اسلام آباد آیا, میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, میں اس کو لے گیا. مجھے حیران ہوئی, اور میں نے انٹرویو میں اس سے انٹرویو کیا, اس میں تسلیم کیا کہ پاکستان کا پہلا اور آخری انڈین ہے جس نے کہا تھا کہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ نیوکلیئر طاقت بنے. یہ جے شنکر کے فادر نے کہا تھا. اس نے کہا انڈیا کا بھی حق ہے اور پاکستان کا بھی حق ہے. وہ تھا گلوبل ساؤتھ والا بندہ, ایشینسٹ تھا, جو بھی تھا اصولی ہاک, بٹ اصولی ہاک. وہ کہتا تھا دورے معیار نہیں تھے, یہ منافقت کرتے ہیں یہ. تو اس میں بڑی جان تھی, اور تامل برہم بڑا ذہین آدمی تھا. تو وہ پاکستان آ کے بڑا متاثر ہوا. جل ضیاء کا دور تھا, جل ضیاء کو ملا بھی تھا وہ کہ یہ تو بڑا اسٹریٹجک ایشوز, بگ پکچر کے اوپر بڑی باتیں ہوئی اس کی ساری. اینڈ ہی واز ویری امپریس کہ پاکستان میں تو بڑی ترقی ہو رہی ہے. اس زمانے میں پاکستان, انڈیا واز لائک اے پور کزن آف پاکستان. 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں.
اور کہا یہ تو پاکستان میں میرا خیال تھا کہ خواتین باہر ہی نکل سکتی ہیں تو گاڑیاں چلاتی ہیں اسلام آباد میں. میں کہا what do you think Pakistan we are living in the 19th century. تو anyway but he was I would say a brilliant man. اچھا آسیان کے لیڈرز کو بلایا ہے پریڈ میں شی جی پنگ. آپ دیکھیں آسیان کا سب سے نمبر 1 ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا. انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ ریٹائرڈ جنرل پرابوو سبیانتو جو میرے دوست بھی ہے. میں جب اپوزیشن لیڈر سے ملنا اور میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب پاکستان کے پہلے ملٹری اٹیچی تھے انڈونیشیا میں. تو میری ابتدائی تعلیم جکارتا میں ہوئی ہے. اچھا ہاں مردے کا انڈونیشیا اور سکارنو کے بڑے دوست تھے میرے والد صاحب. اور جو انڈونیشیا کے تبدیلی کا ہی پرو انڈیا سے پرو پاکستان میرے والد صاحب کا کلیدی کردار تھا کیونکہ فوج میں اور ان کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی ملا انڈونیشیا کا. تو یہ پرابوو جو ہے اس کا رول ماڈل کون ہے؟ دنگ شیاؤپنگ. اوہو اچھا. ہاں وہ کہتا ہے یہ میرا رول ماڈل ہے. اس کی عمر ہے 74. یہ 3 دفعہ الیکشن لڑا تھا, پہلے ہار گیا پریزیڈنٹ. میں نے اس کو کہا تھا 6 سال پہلے کہ یو آر دا فیوچر پریزیڈنٹ. اچھا یہ مجھے اپنے وار روم لے گیا, لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت. یہ سہارتو کا سابق سن ان لا بھی رہا ہے, یہ جرنل ہے. یہ کہتا ہے کہ دنگ شیاؤپنگ نے بھی 74 کی ایج میں سارا دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے چین, اس میں سب سے مشکل قسم کے جو اصلاحات کیے, ریفارم کیے, وہ دنگ شیاؤپنگ نے کیے. ہم اس کے گھر گئے تھے, آپ کو یاد ہے؟ ہم چائنا میں مشاہد صاحب اچانک مجھے یاد آیا ہم اس کے گھر گئے تھے دنگ شیاؤپنگ کے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. کیا عظیم لیڈر ہے. اور اس کی کتاب بھی لکھی ہے. چھوٹا سا گھر سمپل سا. وہ ہماری طرح نہیں, وہ عظیم لیڈر ہے. وہ ایک یاد آئی مجھے, یاد آ بالکل صحیح کہا, کبھی وہ ٹوگیدر تھے. اور اس کی یاد ہے میں نے کتاب لی تھی اس کی بیٹی کی, دنگ رانگ, مائی فادر دنگ شیاؤپنگ, کمال کی کتاب ہے. دنگ شیاؤپنگ نے 74 کی ایج میں ریفارم لیڈ کیا تھا. اچھا اب ہمارے ویور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا موقع تھا اس کو ادھر کہ ہم دنگ شیاؤپنگ کے گھر گئے تھے. چھوٹا سا گھر, چھوٹی سی گلی میں چھوٹا سا ایک طرف. اور وہ دیکھیں وہ کتنا عظیم لیڈر وہاں سے نکلا. اچھا مجھے کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں. میں تو پریشان ہو گئی اتنا. وہ درویشی کے ہماری طرح نہیں ہوتے جی, وہ بڑے بہت ہی مطلب چھوٹی سی گلی میں جا کے اور وہ سیدھے ہاتھ کو مڑ کے, وہ تو چھوٹے سے قد کا 5 فٹ اور سگریٹ پی رہا ہے, ساتھ اگالدان رکھا ہوا ہے. بڑا کمال, بڑا عظیم لیڈر. اچھا مجھے تو یہ بتائیں کہ آسیان کے ملک, اس میں ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ سارے 3 دفعہ نکالا گیا تھا دنگ شیاؤپنگ. 3 دفعہ نکالا گیا تھا دنگ شیاؤپنگ. اس کا مشہور واقعہ یاد ہے آپ, کسی نے سنایا بھی تھا کہ there are 3 people in a jail in Beijing. 3 بوڑھے لوگ ہیں. انہوں نے کہا why are you in jail? انہوں نے کہا جی I am against Deng Xiaoping. انہوں نے کہا why are you in jail? انہوں نے کہا I am for Deng Xiaoping. تیسرے سے پوچھا why are you in jail? انہوں نے کہا I am Deng Xiaoping. یہ مشہور تھا اس کا. 3 دفعہ نکالا گیا, 3 دفعہ واپس آیا. چائنا ٹف کا ہے, کیا عظیم لیڈر اچھا, ہے. نہیں تو یہ اس کا رول ماڈل ہے. انڈونیشیا, ملائیشیا, لاؤس, انور ابراہیم ملیشیا کا, یہ لوگ سارے جا رہے ہیں. تھائی لینڈ برکس. اچھا نہیں, لیکن یہ سارے ملک جو ہیں یہ جا رہے ہیں اس پریڈ میں. پھر ویتنام, کمبوڈیا, لاؤس, وہ تو ہے ہی ہیں. اچھا جاپان پھنس گیا کہیں بیچ میں؟ جاپان پھنس گیا. میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں جاپان, بائی دا وے. لوگوں کو سمجھائیں گے, میں غیرت دلاتا ہوں کہ آپ ایشین لوگ ہیں جناب. مگر فوج بیٹھی ہوئی ہے ان کے ہاں, آدھے ملک میں تو فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ تو امریکہ کی فوج ساؤتھ کوریا میں بھی بیٹھی ہے, وہ تو گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے. 38,000 امریکن فوج ساؤتھ کوریا میں ہے. فوج تو عراق میں بیٹھی ہوئی تھی. That doesn't make a difference. فوج اور نو فوج. لیکن فلپین پہ مجھے نہیں لگتا کہ اکیلا لڑے گا, یا ان کا ایگریمنٹ فلپینز کا آگے وہ ان کی لڑائی تقسیم ہو گیا. وائس پریزیڈنٹ اس کے خلاف ہو گئی ہے. بونگ بونگ جو ہے مارکوس کا بیٹا, وہ بہت امریکن کیمپ میں گیا ہے, لیکن جو اس کی وائس پریزیڈنٹ ہے سارا دوترتے, وہ تو چلی گئی ہے, اور اس نے 3 نئے بیسز دیے ہیں امریکنز کو. تو میرے خیال میں یہ 2 سال بعد نیا الیکشن آئے گا, اس میں فارغ ہو جائے گا. آسٹریلیا تو ٹھیک ہو گیا. آسٹریلیا نے وہ کمال کی پالیسی, آسٹریلیا نے توبہ کر لی ہے, وہ آ گیا لائن پر آ گئے. اور نیوزی لینڈ بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو جاپان میں مکسڈ چل رہا ہے, اور وہ الیکشن جو ہوا ہے پچھلا, اس میں جو رولنگ پارٹی ہاری ہے شیبا کی جو گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جاپان میں بھی ایک سوچ آئے گی, تبدیلی آئے گی کہ جناب. پھر دوبارہ آخر میں وہی سوال, آپ جے شنکر جی کی جگہ وزیر خارجہ مودی جی کو کیا کہیں, مودی جی کو کیا کہیں, ان کو مطلب کہاں فارن پالیسی کہاں پھنس گئی. تکبر ختم کرو, دل بڑا کرو, اور یہ پاکستان اور چین سے صلح کرو, اور مظلوم کشمیریوں کو آزادی دو.
اور کشمیر ویسے بھی از دا مسنگ کی ان پاکستان. تو وی کانٹ گیو اپ, آر اسٹینڈ از ویری کلیئر. پیلسٹائن اور کشمیر دونوں ٹوین ایشوز ہیں جس کا تعلق فیوچر 1/5 آف ہیومینٹی سے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اگلی ملاقات جو ہے اس وقت تک کیا آپ کو یہ پریڈ وریڈ ہو چکی ہوگی یہ سارا سلسلہ, غزہ کا کوئی نہ کوئی حل اس وقت تک تو ہو گیا ہوگا اس طرح یہ اس وقت تک. اور دوسرا میرے خیال میں کچھ شی جن پنگ اور ٹرمپ کی بھی ملاقات کے امکانات اچھا کلیئر ہو جائیں گے. یہ آپ کو فیل ہے کوئی؟ ہاں لگ رہا ہے. اور ملاقات کی اور بات ٹرمپ اور پیوٹن کی بھی ملاقات دیکھیں نا, ماسکو دیکھیں نا, ایک ٹرمپ اور پیوٹن کی تو ہو چکی ہے, اور اب ٹرمپ از ویری کین آن شی جن پنگ. شی جن پنگ نہیں بائیلیٹرل تو پیوٹن ماسکو بھی تو جائے نا. ہاں تو لیکن وہ لفٹ نہیں دے رہا تھا شی جن پنگ. اب وہ میرے خیال آفٹر یہ فارغ ہو جائے نا پریڈ وغیرہ سے. اچھا ہاں, اور اس میں کروشل یہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کی کتنی پروگرس ہوتی ہے. اچھا یہ ٹاکس کی کیونکہ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کو, انکلوڈنگ یو اے, سعودی عربیہ, مصر, یہ قطر, کہ جناب آپ ایران سے سیٹل کریں. انصار اللہ نے کمال نہیں دکھایا یمن میں؟ یمن میں کمال ہے آج پھر سائرن بج رہے ہیں. اچھا وہ ان سے میری دیکھیں نا, یہ کہتے تھے ہم ان کا مجھے میسج آ چکے بار بار, دے انوائٹڈ می وہاں پہ. میں پہلے گیا تھا یمن میں, ہاں میں پہلے گیا تھا لیکن میں اس وقت حالات دوسرے تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں ہوتی نہ کاغرم انصار اللہ ہے. اچھا تو ہاں تو نہیں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو عمان میں بات ہو رہی تھی اور تقریباً طے تھی. اچھا اور اچھا عمان نے پلیڈ اے ویری بریلینٹ رول, پوری وار میں نیوٹرل رہا پورا, اور بیلنس کیا, سب کو موقع بھی دیا. اور آپ کو پتہ ہے جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا انصار اللہ کا کیا تھا, کہ امریکن شپنگ کو ہم اٹیک نہیں کریں گے, اسرائیل کو کریں گے اٹیک. امریکہ کا ٹھیک ہے آپ اسرائیل کو ماریں, ہمیں نہ کچھ کہیں. یہی ایگریمنٹ تھا نا. اچھا ایک منٹ, یہ آذربائیجان, ترکیہ اور آرمینیا بہت بڑا ہوئی, یہ جو ہے درمیان میں یہ تو اچھا یہ پیوٹن نے تھوڑی سی اسپیس دی ہے میرے خیال سے. یہ ایریا آف انفلوئنس نہیں, انہوں نے ٹرمپ نے قابو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرمپ نے کیا کیا کون سا کرایا, پاکستان انڈیا سیز فائر, ایران اسرائیل سیز فائر, وہ روانڈا کا, تھائی لینڈ کمبوڈیا سیز فائر, روانڈا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ایگریمنٹ, پیس ایگریمنٹ, اور پھر یہ والا جو ہے آذربائیجان آرمینیا, اس کے نام سے سڑک بن رہی ہے. آپ سوچیں نا, آپ دیکھ لینا, تو وہ تو اس نے تو کمال. تو ہی از ناٹ اے وار مونگر, ہی از ناٹ اے کولڈ وارئر. اس لیے میں تو میرے ڈر ہے کہ اس کے جان کو خطرہ نہ ہو جائے. جو اس قسم کے وہ قدم لے رہا ہے, ان کی ساری جو 25-30 سال کی فارن پالیسی تھی امریکہ کی, پکڑ لیا اس نے بندے یہ بولٹن ٹائپ لوگ جو ہے نا, جی جان بولٹن اور اس طرح کے کریکٹرز کو پکڑنے پھینٹی لگا دی ہے ان کی, اور وہ تلسی گیبرٹ کو بھی ایک طرف کر دیا تھا, واپس آ گئی ہے وہ انٹیل آفس. لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہتے ہیں نا امپائر اسٹرائکس بیک, جو اندر سے لوگ جو باقیات ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے, وہ اور نہ گڑبڑ نہ کر دیں, گند نہ کوئی خطرناک ایکشن نہ کر لیں. لیکن یہ کہ آپ کو ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات نظر آ رہی ہے, اور مجھے نہ صرف نظر آ رہی ہے ملاقات, مجھے ڈیل نظر آ رہی ہے. کیونکہ ٹرمپ کے ٹیرف وار اور تجارت, ٹرمپ کی جنگیں ہیں جو اقتصادی جنگیں ہیں, ٹریڈ وار, ٹیرف وار, وہ ہار گیا چائنا کے خلاف, اور اب اس نے ہینڈز اپ کر دیے ہتھیار. اور ابھی تو پرسوں آپ نے دیکھا کہ جو فارمرز ہیں ان کے, امریکن فارمرز نے کہا یار ہمیں چائنا سے کرو, یہ ٹیرف کا کیا چکر چلا رہے ہو, ہم تو مارے جائیں گے, ہمارا تو بے روزگاری ہو جائے گی. پاکستان ٹھیک جا رہا ہے ڈپلومیٹک, پاکستان ٹھیک جا رہا ہے, اور ڈیفینس سیکیورٹی لیول آپ یہ دیکھیں اللہ کا فضل ہے کہ تہران, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, یہ مارے جائیں گے بیچ میں مسجد بریگیڈ اور بی ایل اے, اور یہ فارغ ہو جائیں گے. ان کا کردوں والا حال ہوگا, ان کو دے شوڈ لرن اے لیسن فرام پی کے. شام کو شاید مس کر کے سندھ میں بھی پکڑے ہیں انہوں نے بی ایل اے, یہ سارا جو انڈین اسپانسرڈ ہے. ہمارا صرف مسئلہ ہے دو, ایک اندرون ملک جو خلفشار ہے سیاسی حوالے سے, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے حکومتی نظام جو بنا ہوا ہے وہ اس میں جان نہیں ہے, اور وہ نہ جان ہے نہ عوام میں جڑیں ہیں. تو وہ ایک کریڈیبلٹی گیپ بڑا ہے عوام کا, ایلیٹ اور اسٹریٹ کا بہت بڑا گیپ ہے. یہ تو دنیا اور بڑھ کے ماری سا. اور دوسرا اکانومی بھی اکانومی, یہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوگا. مجھے ایسا میں آپ کو بتاؤں, جب تک یہ اکنامک ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے نا, مافیا کے پیچھے جا رہے ہیں. اکنامک ٹیررزم جو ہے, اگر اکنامک ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر, ان کو بھی پھر پکڑنا پڑے گا نا. جو مافیاز ہیں,
شوگر مافیا، ہاؤسنگ، ہاؤسنگ ہے، سارا کچھ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا. یہ فقیروں کو بھی اجازت نہیں ملتی، خاص جو ہے نا یہ چرنگیوں پہ بھیک مانگنے، وہ بھی مافیا کا حصہ ہوتے ہیں. ہر جگہ مافیا گھسی ہوئی ہے. نہیں لیکن وہ تو مافیا اگر خود ریاست کے اندر گھسی ہوئی ہو تو اس کو صفائی کرنا پڑتا ہے نا، اور وہ چل پڑے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے. نہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم اس سے، یہ بڑے محاذوں سے نکل گئے ہیں تو اس سے بھی نکل، تو بہت جلدی نکل جائیں گے. مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ امریکہ نے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو دہشت گرد قرار دیا. بالکل کرا دیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ان کے پیچھے ان کے اعلی کار کون ہیں، را، اس کو بھی ایکسپوز کریں کیونکہ ہمارے پاس شواہد ہیں. فالو دا منی نا، سمپل، اس میں تو سمپل ہے، فالو دا منی. اور ہم نے ان کو ثبوت دیے ہیں امریکنز کو بھی کہ جناب یہ انڈیا از بیہائنڈ دی اسٹیٹ، انڈیا از اے اسپانسر آف اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. جو الزام ہم سے لگاتا تھا پکڑ کے فالو دا منی، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کیسا ختم ہو گیا. اچھا آپ کو مشاہد صاحب آخر میں آپ کو میں بتاؤں، یہ این جی اوز یہ پکڑے جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے سارے بی ایس جی، ریممبر کیری لوگر بل، کئی لوگ بیٹھ، اس کے بعد پورا جو این جی اوز کا ایک یہاں پہ جال بچ گیا تھا. وہ اس کو تو ویسے بھی تھے نا اس زمانے میں، کوئی almost 1000 CIA agents were operating in Pakistan. Almost 1000. 800 سے 1000 تک تھے. Other than Blackwater. ہیں؟ Other than Blackwater. Blackwater تو ملٹری آپریشن کرتے تھے نا، پیرا ملٹری. میں CIA ایجنٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا. CIA کا اتنا بڑا اڈا کبھی نہیں اسٹیبلش ہوا کسی مسلمان ملک میں. اچھا. یہ 2010 کی بات کر رہے ہیں جو، اور پھر آہستہ آہستہ اب تو ختم، اب تو صرف لیس دین اے ڈزن ہے جو لسٹڈ ہیں آفیشلی، 12 سے کم ہے. اچھا. جو ہمارے ریکارڈ میں ہے پاکستان گورنمنٹ کے. تو لیکن وہ بڑا فرق پڑ گیا. اب تو ہماری پوزیشن ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہوگی. میں جو کہتا تھا کہ جو آئندہ مسلم مڈل پاورز ہیں، پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ترکی، they have to play a role, and Pakistan has emerged as a strong regional power جس کی ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. جو کتاب لکھی تھی نا مواد شاہ صاحب نے، میرے بھائی نے، ول اینڈ اسکل، جس کی ول بھی ہے اور اسکل بھی ہے ٹو ٹیک آن. تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ آپ سے اگلی ملاقات، آپ خیریت سے اپنا دورہ جاپان سے واپس آئیں. ویتنام جا رہا ہوں پہلے میں. اچھا ویتنام ویتنام جا رہا ہوں سلام کرنے ان کو، ہیروز کو. اچھا اوکے. تو ویتنام سے پھر جاپان سے مسلمانوں کو بھی چاہیے وہاں سے سیکھیں. واپسی تک مشاہد صاحب امید کرتے ہیں کہ غزہ سے کوئی اچھی خبر آئے گی، پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ختم ہوگا، یہ جو معاشی دہشت گردی ہے اس کے خلاف کارروائی شروع ہوگی. مجھے کچھ انڈیکیٹرز تو آ رہے ہیں کہ اور یہ جو سرکاری نالائکی ہے اور پرسنلائزڈ گورنمنٹس ہے، اس کو یہ اس سے آگے نکلیں گے. اور یہ کہ یہ جو ٹیررزم، ہارڈ کور ٹیررزم، پاکستان کے لیے بہت نادر موقع ملا ہے 2025 میں معاملات ٹھیک کرنے، کورس کریکشن کا. ہم جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس میں، اس کو ٹھیک کرنے کا ہیلنگ ٹچ، دست شفا کی ضرورت ہے. اس طرف جائیں گے. میں منڈیلا کو ملا تھا، منڈیلا افریقہ کی بات میں آخری کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا. میں نے ایک سوال پوچھا تھا پریزیڈنٹ منڈیلا، عظیم ہستی. میں کہا سر وچ از دا بگیسٹ کوالٹی ان اے پولیٹیشین اور لیڈر؟ جواب دیا جنروسٹی. دل بڑا کرو اور آگے بڑھو، پیچھے نہ دیکھو. بچہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. Thank you very much. اور اس یقین کے ساتھ کہ ساری دنیا میں امن قائم ہوگا. دل میرا لگا ہوا ہے غزہ میں، وہاں پہ جو ہمارا سب کا ادھر ہے غزہ میں، وہاں سے بلیڈنگ وونڈ اچھی خبر ہے کیونکہ وہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 6 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید نہیں قحط کا شکار آفیشیلی ڈکلیئر ہو رہا ہے. اور اس پر 3 لاکھ اور پھر 2 لاکھ تو شہید ہو چکے ہیں، وہ 2 لاکھ شہید ہو چکے ہیں. تو وہاں سے کوئی خبر اچھی آئے. اور دوسری یہ ہے کہ ہم اس مسلمان بھی غیرت شو کریں، ہم نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اپنے سفارتی محاذ پہ اور عسکری محاذ پہ، اس کا ہمارے عوام تک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ people should feel the difference in their lives. مطلب گورننس فرق ہو رہا ہے، that is a better. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اکاؤنٹیبلٹی کو بالکل. بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ کو بہت شکریہ. خواتین و حضرات اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.